اور اس کو کھجوریں پڑ گئی اور پک گئی. آپ نے فرمایا اپنے آقا کو بلا اور کہا تیری شرط پوری ہو. نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سلمان فارسی اس کے گھر گئے اور اس کو کہا کہ آپ اتنی شرط. اس نے کہا تیرا دماغ ٹھیک ہے، شرط کیسے پوری ہوگی؟ باغ اس کو صدیاں لگتی ہیں، تو آ گیا باغ کا، جا کے باغ تو دیکھ. یہودی نے جا کے باغ دیکھا، یہودی کا تو کام ہو گیا. اس نے کہا یار باغ کو چھوڑ، تو مجھے لے جاؤ اس آقا کی بات. کیا یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، بار کے رسالت میں عرض کیا حضور مجھے باغ نہیں چاہیے، یہ باغ میں سلمان فارسی کو آزاد بھی کرتا ہوں اور یہ باغ اس کو ہبہ بھی کرتا ہوں. تو وہ کھجوریں جو رسول اقدس امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لگائی، میرے ذہن میں بھی اشکال تھا کہ بھئی 1400 سال کوئی پودا تو نہیں نکالتا. کھجور کا پودا اس کی ایک ایکسپائری ہوتی ہے. تو یہ کھجورے کو درخت وہ نہیں ہوگے. میں نے اپنی آنکھوں سے قرآن شریف سامنے پڑھا ہوا ہے، میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں. کھجور کا درخت ایسا ہے جو بچے دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ یعنی کھجور کی جڑ میں ایک یا دو یا تین درخت اگتے اور پھر اس کو کاٹ کے تو نئی جگہ پر لگا کے وہ درخت ہو جاتا ہے. اس نے کہا یہ وہ کھجوریں تو نہیں، لیکن یہ کھجوریں ان کھجوروں کی نسل ہے. جس طرح مدینہ پاک میں اور مکہ پاک میں جو کبوتر ہے، یہ کون سے کبوتر ہے؟ یہ غار ثور میں جب رسول اللہ ہجرت کی رات تشریف لے گئے، جس کبوتری نے انڈے دیے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس انڈے دینے کی وجہ سے اس کی نسل کو دوام بخشا. مدینے اور مکے کے سارے کبوتر اس کبوتری کی نسل سے. تو باغ سلیمان فارسی میں ہم بیٹھے، بڑی خوبصورت جگہ، وہاں ایک ہیٹر چل رہا ہے، زمین سے پانی نکل رہا ہے اور اس کو جو تالاب بنایا ہوا ہے دیکھ رہے کہ اس میں نہائیاں کرے، اس میں مچھلیاں ہیں. بڑی خوبصورت جگہ. میں جو بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں، میں کوئی بڑی بات نہیں کہنا چاہتا، میں بہت گنہگار آدمی ہوں، لیکن میں یہ بات کہتا ہوں کہ میرا مشاہدہ یہ ہوا کہ وہاں خوشبو مصطفیٰ اب بھی موجود. اس کا جو ماحول ہے، اس کی جو کیفیات ہے اس باغ کی، اور جو اس کا انداز ہے، بالکل اگر کسی بندے نے پڑھا ہو اس وقت اس دور کو اور تھوڑا سا تصور کرے تو اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیات جو ہے وہ وہاں بیٹھے. میرے غرض جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا یہ جنت کا پانی. کون سا پانی؟ جنت کا پانی. یہ وہی کنواں ہے جس کنویں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے وقت آپ کو غسل دیا گیا اس کنویں کے پانی، اور اس کو شفا قرار دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر مجھے اس دفعہ جس بات کا مشاہدہ ہوا، اور میرے یوٹیوب چینل پر وہ سارے مقامات بھی ہیں اور اس کی ویڈیوز بھی ہیں، اور میں نے ہر ویڈیو پر اس کا تعارف بھی اس بات اور جگہ کا کروایا ہے، گفتگو بھی کی ہے. وہاں نبی کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی یادگاریں ہیں، ہر یادگار پر انہوں نے مدرسہ بنایا ہوا ہے. اسکول جس کو آپ کہتے ہیں سرکاری اسکول، سرکاری مدرسے، انہوں نے کہا جی انہوں نے وہاں مدرسے بنا دیے ہیں اور اس مدرسے میں طلباء پڑھ رہے ہیں، اور شروع دن سے ہی اسی طرح سے مسلسل ہے. ایک محلہ جہاں حضرت سلمہ رہتی تھی، سلمہ کو آپ جانتے ہیں، یہ رسول اللہ کی ربیبہ ہے. رسول اللہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا تو رسول اللہ نے حضرت سلمہ سے نکاح کیا. سلمہ کی ماں یعنی پہلے شوہر سے ایک
بچی تھی جس کا نام سلمہ، اس کو بھی رسول اللہ کی بیٹی کہا گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ یہ رسول اللہ کی بیٹی سلمہ کا گھر ہے۔ میں نے کہا سلمہ تو حضور کی بیٹی نہیں تھی۔ اس نے کہا جی کہتے یہ ہے، مدینے والے جو پرانے بندے وہ یہی کہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ رسول اللہ کی ربیبہ تھی۔ قرآن کہتا ہے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّتِي فِي حُجُورِكُمْ، وہ عورتیں، وہ لڑکیاں جو تمہارے گھروں میں تربیت پائیں، وہ بھی تم پر حرام، ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ تو میں نے کہا وہ تو رسول اللہ کی ربیبہ تھی۔ اس نے کہا جو بھی تھی یہ اس کا گھر، اور یہ پتہ کون ہے سلمہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے سلمہ کے گھر تشریف لے جاتے تو گھر کے کام کاج کرتے، بچے تنگ کرتے، تو حضور اس بچی کو پکڑ کے اپنے کندھے پر بٹھا کے تو نماز شروع کرتے۔ جب رکوع میں جانے لگتے اس کو پکڑ کے نیچے کھڑا کرتے، رکوع فرماتے، سجدے فرماتے، پھر دوسری رکعت میں جانے لگتے تو اس کو پکڑ کے اپنے کندھے پر بٹھا کے دوسری رکعت کی نماز پڑھتے۔ وہ سلمہ، اس کا گھر ابھی تک موجود ہے۔ اگر جس میں انہوں نے اس کو بند کیا یا اس میں وہ اس کا چھت گرا ہوا ہے، لیکن ہم امید کر رہے ہیں، اور اس دفعہ بڑا حوصلہ یہ ملا کہ 2024 کے اندر انہوں نے وہ ساری یادگاریں قائم کرنی ہیں اور باقاعدہ اس کو عوام کے لیے، لوگوں کے لیے اس کو وہاں زیارت کی اجازت دینے کا نوٹیفیکیشن اور وہ معاہدہ کر لیا ہے ترکیہ کے ساتھ۔ لیکن میں جو بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ اگلی، وہ بات کیا ہے کہ رسول اللہ کے چچا جان حضرت امیر حمزہ سید الشہداء اسد اللہ و اسد رسول، رسول پاک ہر بدھ کو جو ہے وہ حضرت امیر حمزہ کے مزار پر تشریف لے جاتا ہے۔ مجھے پتا چلا جب آخری بدھ تھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے فون آیا کہ اس نام کے 2-3 بندے ہیں تو وہ آپ کو عشاء کے بعد میدان احد میں ملے۔ میں نے کہا یار آپ کو میدان احد میں کیا لینے جانا ہے؟ اس نے کہا آپ نے جانا ہی جانا۔ میں کیا میں جس طرح آپ کی یہاں داش پڑا ہوا مسجد نہیں ہوئی ہے اس طرح کے حلقے لگے ہوئے، اور پورا میدان احد وہ جو حضرت امیر حمزہ کے مزار شریف کے جو احاطہ بنا اس کے باہر یہ جناب جن کا یہ سنانیوں کا حلقہ ذکر، یہ یمنیوں کا ہے جی، یہ شامیوں کا ہے۔ وہاں ایسے تھا لنگر چل رہے ہیں اور رونق ہے کہ غزوہ احد بدھ والے دن ہوا، اور بدھ والے دن حضرت سید الشہداء کی شہادت ہوئی، یہ 70 صحابہ شہید ہوئے بدھ والے دن، اور رسول پاک باقاعدہ اہتمام فرماتے بدھ والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے۔ اور آج بھی عاشقوں کو ایک وظیفہ ہے، میں بتانے لگا ہوں کہ آپ باب مجیدی سے نکلے جو احد شریف کی طرف دروازہ ہے، بل مجید کا زمانے کا وہ تو اب ظاہر ختم ہو گیا، اس کے اگلی طرف باب فات بنا دیا ہوا ہے، تو وہاں سے نکلے، بات نہیں کرنی کسی سے، پیدل جانا ہے احد شریف، اور حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ میں حاضری دے کے سیدھا پھر آپ نے خواجہ شریف پر آنا، جب پاک کا جہاں چہرہ مبارک آپ سو رہے ہیں وہاں آ کے جو عرض کرنی ہے وہ قبول ہونی۔ اور یہ مدینے کے لوگ جس کو کہتے ہیں تعامل مدینہ، مدینے والوں کا یہ معمول ہے، اور جو بات میں نے مدینہ پاک میں، مدینہ طیبہ میں محسوس کی، مشاہدہ کیا کہ جو مدینے کے لوگ ہیں، وہاں کے رہنے والے ہیں، وہ جواد ہیں، سخی لوگ ہیں، سخی، جس درجے کا بھی کوئی بندہ ہے وہ سخا کے لیے۔ آپ صبح نماز پڑھ کے نکلے نا فجر کی مسجد نبوی شریف میں، تو قباء شریف کو ایک ٹریک بنایا اور سیدھا قباء شریف مسجد خواجہ نظر کی مسجد نبوی سے نکلے، جب آپ کبری کراس کرتے ہیں تو سیدھا روڈ ہے، چاروں طرف لگے ہوئے درخت، پھولدار پھلدار پودے لگے ہوئے، اور سیدھی سڑک جاتی ہے قباء شریف میں سے آپ کو سامنے نظر آتا ہے اس کے بجائے۔ اچھا ہم نکل پڑے تو وہاں پر
خرماس چائے کے کعوے کے یہ جس کو آپ کہتے ہیں نا پوڑی، ایک تو ہمارے پاکستانی پوڑی یعنی وہ کوئی اور طرح کی بند کی طرح کی پوڑی لے کے خواتین کوئی ادھر کوئی خاندان بیٹھا ہوا ہے تو آواز دیتے چائے ڈال چائے پینی، کعوہ پینا، ساتھ وہ پودینے والا کعوہ. ہم نے جناب ایک جگہ سے انجوائے کی، ہم نے کہا دو ہم لوگ کھائے بات، دو کپ چائے پی، کعوہ بھی پیا. تھوڑا آگے گئے تو آگے پھر دعوت آ گئی آج بھی بسم اللہ. ہم نے 2 جگہ سے اس کو انجوائے کیا اور کھایا پیا، رج ہو گیا بس. اور صرف یہی نہیں، ایک حکیم صاحب ہے پاکستانی لیکن وہاں رہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ کی دعوت ہمارے گھر آپ نے آنا. انہوں نے کہا چلو حاضر ہو جاتے. ان کے گھر گئے. یقین جانے سخی کیا ہوتا ہے، سخاوت کیا ہوتی ہے. تقریباً 200-250 بندے کا کھانا ڈیلی وہ حکیم صاحب تقسیم کرتے. اب بیٹھے کھڑا کھا رہے دستے بندے، کتنے بندے جی؟ 8 بندے. چلو جی 8 بندے کتنے بندے جی؟ 12 بندے. شاپروں میں ڈالا ہوا ہے، روٹیاں الگ ہیں اور وہ سالن الگ ہے. وہاں ایک جگہ ہے کوچہ شاہ ہے، اس کو کہتے ہیں کوچہ شاہ، عاشقوں کا ڈیرا ہے وہاں. وہ باب البقیع سے باہر نکلے، جہاں سے سلام عرض کر کے باہر نکلے. انہوں نے پتہ کیا کیا ہوگا، جب میں 2002 میں گیا تھا تب تو وہ کندھوں کی طرف نماز پڑھنے کی یہاں بھی اجازت تھی، چاروں طرف بندہ گھوم سکتا تھا. 2006 میں 7 میں 8 میں 9 میں 10 میں 11 تک میں گیا ہوں. اب انہوں نے چھتری لگا دی. میں چھتری لگانے کا مقصد ہے اس دھوپ سے سایہ. رات کو تو دھوپ نہیں ہوتی، کیوں نہیں؟ وہ چھتریاں رات کو بھی نہیں کھولتی. اور وہ جو باب مکہ تک انہوں نے ریگ لگا کے اس کو بند کر دیا کہ یہ جو پاکستانی آتے ہیں ہندوستان کے یا اس طرف کی مشرق کی طرف کے لوگ آگ بیٹھ کے روزہ پاتے ہیں. کبھی بدعت ہے. گنبد خضرا شریف دیکھتے رہتے، لہذا انہوں نے نا اس چھتری 24 گھنٹے کھلی رہتی، 24 گھنٹے، تاکہ وہ گنبد خضرا شریف نظر نہ آئے بیٹھے. اچھا میں مقبول ہے، میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کی صحت دے اور ان کی لمبی زندگی دے، انہوں نے ادھر ہی بیٹھا. میں نے ابا جی سے کہا ابا جی مسجد کے اندر بھی بیٹھا کرے. یہ وہ جگہ ہے تو میں ادھر بیٹھتا ہوں، کوئی ایک ہی جگہ قدم والی میرا سجدہ ہو جائے تو میرے پیسے پورے ہو جائیں. اچھا ایسی بات ابا جی نے کہ میں اندر نہیں جا سکا، ادھر ہی بیٹھتے. وہ والد صاحب ادھر بیٹھتے تو ہم نے ادھر کیا لینے جانا. کبھی کبھی اجازت مانگ کے تو ہم چلے جاتے چھتریوں کے نیچے، کیونکہ بواجہ شریف جو ہے چہرہ مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، آپ جائیں اگر اللہ آپ سب کو لے جائے تو یہ بات یاد رکھنے والی بات ہے. رسول پاک نے نماز پڑھا رہے تھے، جماعت پڑھوا رہے تھے تو آپ نے کہا میرے سے ابا اپنا رکوع اور سجدہ صحیح کیا کرو، رکوع اور سجدے صحیح کیا کرو، کیونکہ میں جتنا آگے دیکھتا ہوں اتنا پیچھے بھی دیکھتا ہوں. گویا کہ تمہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں. یعنی یہ رسول اللہ کی خصوصیت ہے کہ جتنا حضور آگے دیکھتے اتنا حضور پیچھے بھی دیکھتے. تو مجھے پچھلے دفعہ جب میں گیا 22 میں اکتوبر میں تو انہوں نے مجھے، علوی صاحب میرے استاد بھی ہیں میرے دوست بھی، انہوں نے بتایا ایک ہے خواجہ شریف پرلی طرف، ایک ہے خواجہ شریف پچھلی طرف. تو وہاں وہ کھڑا نہیں ہونے دیتے، وہاں وہ ہاتھ نہیں اٹھانے دیتے. تو آپ پچھلی طرف آ جائیں، حضور جتنا آگے دے اتنا پیچھے دیکھتے. تو اگر چہرہ حضور کا قبلے کی طرف ہے تو پچھلی طرف جو آپ کھڑے ہو گے تو پچھلی طرف بھی تو حضور آپ کو دیکھیں گے. لہٰذا دونوں طرف خواجہ شریف، دونوں طرف بھی رسول اللہ سے بات کی جا سکتی ہے، رسول اللہ سے کلام کیا جا سکتا ہے. اور میں نے پھر یہ فارمولہ اس دفعہ استعمال کیا اور میں اس میں 100% کامیاب رہا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ دعا کرتے ہیں، دعا میں مصروف ہے، یا اللہ عزت دے، علم دے، دین دنیا کی نعمتیں دے، مال دے، اولاد دے، جی جنت دے، قبر و حشر کی عذاب سے محفوظ فرمائے، یہ ساری دعائیں نا حضور نے فرمایا ان کی جگہ جو بندہ قرآن کی تلاوت میں مصروف رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دعا مانگنے والوں سے ڈبل دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو دعا مانگنے والا ہے وہ دعا ممکن ایسی چیز کی مانگے کہ جو اس کے لیے ٹھیک نہ ہو یا جو اس کا اہل نہ ہو، تو لیکن جب وہ قرآن کی تلاوت میں مصروف رہے گا نا تو پھر گویا کہ جو اس کے لیے مناسب ہے اسے ڈبل مل رہا ہے نا دعا مانگنے والوں سے۔ الحمدللہ میں نے وہاں 2 ختم قرآن، ایک پارا میرا رہ گیا 30واں، تو وہ چونکہ میرے والد گرامی ان کا جو اشارہ جو لوگ چلو اب یہ نہیں کہہ سکتا بھائی اس پارا رہ گیا تو میں پڑھ لوں۔ اللہ 2 ختم قرآن میں نے کیے رسول اللہ کی مسجد شریف میں بیٹھ کر اور خانہ کعبہ میں بیٹھ کر، جو میں نے 16 پارے خانہ کعبہ میں بیٹھ کر پڑھے۔ اور میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ جتنا بھی ممکن ہو جب آپ تشریف لے جائیں بازاروں میں نہ پھریں، خریداری نہ کریں، کوئی تسبیح کوئی مسلے لانے کی ضرورت نہیں، مہنگائی بڑی نہیں لائے جاتے، کھجوریں اور آب زمزم لائے ہیں، کون کا وہاں کوئی خریداری کرنے گئے، شاپنگ کرنے گئے ہیں، ہم گئے ہیں سونے کا دیدار کرنے، ہم گئے ہیں مسجد حرام شریف میں عبادت کرنے، جہاں کی ایک نمبر دیکھی جو ہے 1 لاکھ دیکھی کے برابر ہے۔ میں نوافل پڑھتا مجھے حرم شریف میں یعنی خانہ کعبہ میں وہاں آج کل مطاف میں بغیر چادروں کے یعنی احرام کے بغیر نیچے نہیں بندہ جا سکتا، انہوں نے نظام بنا دیا، جو کپڑے پہن کے جاتے ہیں جن کا عمرہ کر لیا وہ اوپر والا اس سے اوپر والا 5 ساری مسجد میں جا سکتے ہیں۔ اور مسجد الحمدللہ اب میلوں پر محیط ہو گئی ہے مسجد حرام، کلومیٹر کے حساب سے کھلی ہو گئی مسجد، لیکن پھر بھی اس میں جگہ ہے جی۔ تو میں اکیلا ایک دن چلا گیا، اللہ 2 ریک میں قرآن پاک والے وہ ہٹے ہوئے تھے اس طرح، ایک بابا اندر بڑے کسی نے نہیں روکے، میں بھی بڑھ گیا، مجھے خطرہ تھا کہ کسی طرح سے مجھے آواز پڑے آجی یہ اللہ باہر آ جاؤ دیکھ لو ادھر، مجھے کسی نے آواز دے دی، پر سیدھا جا کے مطاف میں پہنچ گیا، طواف کرتا رہا انہی کپڑوں، طواف کیے 2-3 چکر لگائے، مجھے کسی نے آواز نہیں دی۔ پھر میرے دل میں ایک خواہش تھی بڑے عرصے کی، تو وقت کی قلت کی وجہ سے پوری نہیں ہوتی تھی کہ بھئی یہاں جو ہم نماز پڑھتے ادھر قبلے میں، تو خانہ کعبہ کا دروازہ جو ہے ادھر ہمارا منہ ہوتا ہے پاکستانی میں، جدھر مقام ابراہیم ہے یہ پاکستان اس طرف ہے، میں نے کہا ادھر تو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، تو خانہ کعبہ کا جو مستجاب کی طرف ہے کیوں نہ خانہ کعبہ کی چاروں طرفوں میں نماز پڑھی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی جو جماعت ہوتی ہے وہاں پر وہ جو مستجاب ہے یعنی رکن یمانی سے رکن حجر تک کا جو دیوار ہے جہاں 70,000 فرشتے 24 گھنٹے کا معمور ہوتے ہیں، آپ جو بھی دعا کریں فرشتے آمین کہتے ہیں، وہاں حضور زور کی نماز ادھر کو منہ کر کے پڑھتے تھے، اور آپ نے جماعت اور یہ سارے حضور نماز اس لیے پڑھتے تھے کہ آپ کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا جائے، لیکن قبلہ تو مسجد اقصی تھی، تو حضور اس طرح کھڑے ہوتے ہیں کہ سامنے کعبہ بھی اس طرح ہوتے ہیں جس طرح سامنے خانہ کعبہ بھی ہو، کیونکہ خانہ کعبہ جو ہے وہ یعنی آپ اگر مدینہ پاک کی طرف منہ کریں نا تو خانہ مسجد اقصی پچھلی طرف، جیسے مسجد قبلہ تعین ہے مسجد مدینہ پاک میں کہ حضور جب نماز پڑھا رہے تھے تو آپ کا منہ مسجد اقصی کی طرف تھا،
ظہر کی نماز کی 2 رکعتیں رسول اللہ نے پڑھا دی تھی تو وہاں شدید خواہش ہوئی کہ یا اللہ پاک ہے خانہ کعبے کو تو میرا قبلہ بنا دے. اللہ نے نماز کی 2 رکعتوں کے بعد حضور کو کہا جہاں آپ کی مرضی ہو اس کو قبلہ بنا دے. سبحان اللہ. بلا تولینک قبلۃ ترضیٰ. تو یہ کیفیت تھی کہ حضور ادھر کو منہ کر کے پہلی طرف نماز پڑھا رہے تھے تو جب حکم ہوا تو آپ دوران نماز ہی چل پڑے. اب صحابہ کو تو بتایا نہیں نماز میں کیا بتاتا کہ قبلہ بدل گیا. آپ چل پڑے. ادھر کو ایسے آپ دیکھ رہے ہیں حضور کدھر جا رہے ہیں اور انہوں نے وہی خاموش رہے. جدھر حضور ادھر چلے ادھر منہ کر پھر حضور ادھر پہنچے ادھر کا منہ کر پھر حضور ادھر پہنچے ادھر کا منہ کر پھر حضور پاک ادھر آ گئے. انہوں نے اپنا منہ جو ہے وہ حضور کی طرف کر دیا. کہتے ہیں عاشق لوگ کہتے ہیں وہاں سے لے کر یہاں تک آنے تک اس وقت صحابہ کا قبلہ ذات مصطفیٰ یعنی رسول پاک وہاں قبلہ تو مسجد اقصیٰ تھی یہاں قبلہ خانہ کعبہ ہے لیکن وہاں سے یہاں تک آنے تک صحابہ کی نماز کا قبلہ ذات مصطفیٰ تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے. انہوں نے اپنا منہ حضور کی طرف کیا کہ حضور جدھر جاتے ہمارا منہ ادھر ہی ہوگا. اور جب حضور کی طرف آئے 2 رکعت پوری کی آپ نے فرمایا میرے صحابہ مبارک ہو ہمارا قبلہ بدل گیا. سبحان اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. سبحان اللہ. سبحان. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مدینے میں آ کے مر جائے ایمان کی حالت میں مومن میں محمد رسول اللہ ضامن ہوں اس کی جنتی ہوگی. پچھلے سب 2002 سے لے کر کوئی ایسی دعا اجتماعی نہیں جس میں میں نے یہ دعا نہ کی ہو